کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ مسعود خان الحمدللہ اور ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں نے تختی نمبر 1 سیکھ لیا ہے، پھر اس کے بعد وضو کے فرائض بھی سیکھ لیے الحمدللہ جو میرے ویورز ہیں۔ پھر اب اس کے بعد الحمدللہ حروف مستعلیہ کی باری ہے۔ حروف مستعلیہ کے بعد انشاءاللہ تختی نمبر 2 پھر حرکات، حروف مدہ، حروف لین، پھر آہستہ تنوین، اظہار، اخفاء لائن سے آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز آتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سنڈے وضو کے فرائض ہو گئے، وضو کی سنتیں آئیں گی، پھر وضو کے نواقض وضو آئیں گی، پھر نماز میں جو فرض ہے وہ فرائض نماز، واجبات نماز، سنت نماز اور تمام مفسدات نماز، یہ تمام چیزیں ہر سنڈے آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور الحمدللہ اللہ کا نام لے کر پہلے درود شریف پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم دعا پڑھ لے۔ علم میں اللہ تعالی ہمارے اضافہ عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمارے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج کا سبق یہ ہے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کس کو بولتے ہوئے؟ اردو کے آسان الفاظ میں آپ کو بولتا چلوں میں، حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف ہے جو ہمیشہ ہر حال میں موٹا پڑھے جاتے ہیں۔ ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے اس کو، چاہے زبر ہو حرف کے اوپر یہ 7 حرفوں پر، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اس کی مثالیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور چاہے جزم ہو۔ اور وہ حروف مستعلیہ کیا ہے 7 حرف؟ دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے آپ لوگ۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اور ایک بار پڑھا خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ جو 7 حرف ہے آپ کے لیے آسانی کے واسطے تاکہ یاد رہے، اس کا جن کا مجموعہ یعنی اس کو جمع کرے، جمع کر کے یہ بنائے۔ کیا بنائے بھائی؟ خص ضغط قذ، یعنی ایک الفاظ میں تبدیل کر دی۔ خص ضغط قذ، تاکہ آپ کو بڑی آسانی سے یاد رہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے۔ اب اس کے ایگزامپلس کیا ہے بولیے؟ دیکھیں مثالیں دیکھیے، آپ کو میں قرآن مجید میں سے لیا یہ مثالیں، 7 مثالیں، ہر ایک حرف کا ایک مثال لیا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ چلیے پڑھیے۔ خالدین، خالدین، دیکھیے خا موٹا پڑھو، لام باریک پڑھو، دال بھی باریک، نون بھی باریک پڑھو میں۔ خالدین یہ خا کا ہو گیا۔ صابرین، صابرین یہ صاد کا ہو گیا۔ اب ضاد کا کیا ہے؟ ضالین، ضالین۔ طیرن ابابیل، یہ جو طا ہے نا، طیرن، طیرن موٹا پڑھنا طا۔ پھر ظالمین، ظالمین یہ ظا کا ہو گیا۔ غیر المغضوب، اس میں 3 حرف ہے، غیر المغ
यहाँ पर गैन के ऊपर जज़म भी आएगा, मोटा पढ़ते गैरिल मग़ज़ूब का, ज़ात का यहाँ पर ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी। ये एक जुमले में कितने आए हुर्फ़ मुस्तालिया? 1 2 3 है। अब है ख़ाफ, नक़अन, नक़अन, ख़ाफ को मोटा पढ़ूँ, देखिए मैं नक़अन, नक़अन, मेरा होठों को आप देख रहे होंगे, नक़अन हुर्फ़ मुस्तालिया हर हाल में मोटा पढ़े जाते। अब उनकी क्या है मिसालें देख रहा हूँ, ज़बर की मिसाल बताता हूँ आपको। ज़बर और ज़ेर पेश किस तरह से पढ़ते, खा खी खु, खा खी खु, खा खी खु, सा सी सु, सा सी सु, सा सी सु, ज़ा ज़ी ज़ु, ज़ा ज़ी ज़ु, ज़ा ज़ी ज़ु। अब आगे चलो, ता ती तु, ता ती तु, ता ती तु, ज़ा ज़ी ज़ु, ज़ा ज़ी ज़ु, ज़ा ज़ी ज़ु, गा गी गु, गा गी गु, गा गी गु, क़ा क़ी क़ु, क़ा क़ी क़ु, क़ा क़ी क़ु। अब ये किसकी हो गई मिसाल? ज़बर ज़ेर पेश। ये जो हुर्फ़ों की है नहीं मिसाल आपको दे दिया। अगर हुर्फ़ मद्दा भी आए तो खा, ये पेन को क्या हो गया, खा, खा। अगर हुर्फ़ इस पे अब हुर्फ़ मुस्तालिया नहीं आए, हुर्फ़ मुस्तालिया हुर्फ़ मद्दा भी आए और खड़ा ज़बर भी आए, खा मोटा पढ़ते, समझे ना? हर हाल में भाई मोटा पढ़ेंगे। साद साद, साद अलिफ ज़बर, सा सा मोटा पढ़ेंगे। ज़ाद है तो ज़ा ज़ा, नुक्ता इसलिए डाल दिया जगह कम है, ज़ा ज़ा। फिर इसके बाद ता है, ता ता अलिफ ज़बर, ता ता ता, अभी नुक्ता डाल दी तो ज़ा हो जाता ना, ज़ा 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 अलिफ ज़बर, ज़ा ज़ा। अब बचे क़ाफ अलिफ ज़बर, ख़ा क़ा क़ा। इसके बाद क्या है? क़ाफ के बाद क्या है? गैन, गैन अलिफ ज़बर, ग़ा ग़ा ग़ा। हर हाल में भाई मोटा पढ़ेंगे, आप इसको याद रख ले। हुर्फ़ मुस्तालिया साद है, ख़ा साद ज़ा ता ज़ा गैन ख़ा, जिनका मजमुआ ख़ुस्सा ज़ग़तिन ख़िज़ है, वो हर हाल में मोटा पढ़े जाते। ये याद रख ले, जहन नशी कर ले। और उसके बाद अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो आपको मैं होमवर्क, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया बाद में होमवर्क दिया जाते है, उसी तरह से मुझे मालूम हो कि मेरी मेहनत काम कर रही है, आप ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से जो वीडियोस देख रहे हैं अपनी तरफ से कुरान मजीद की क्लास देखकर समझे, 1 से 5 बार 10 बार जितने बार देखे समझे। जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में। और एक आप जब समझ गए तो उसके है हर एक की मिसाल कुरान मजीद में जिस तरह से मैं एक एक मिसाल निकाल के लाया, खालिदीना साबिरीना गैरिल मग़दूबि ज़ालिना तैरन नक़अन ज़ालिमीना, ये जो है ना ये मिसाल लिख के लेकर आया मैं आपके वास्ते निकाला। आप क्या करें, आप मैं आपको समझाने के वास्ते ये निकाल के यहाँ पर लिखा ताकि आपको समझ में आना। अब आप क्या करना, आपको समझ में आ गया बोल के प्रूफ देना कि कुरान मजीद में से जाके ये 7 हुर्फ़ों में से है नहीं कौन सी भी, अगर ज़बर की मिले तो ज़बर की लाओ, जज़म की मिले जज़म, ज़ेर के मिले ज़ेर, पेश की मिले तो पेश, और हर चीज़ यानी हुर्फ़ मद्दा की मिले तो हुर्फ़ मद्दा के, हुर्फ़ लीन की मिले तो हुर्फ़ लीन के, हर चीज़ के जो भी मिसाल मिले आपको ये हुर्फ़ों के, तो 7 मिसालें लिख कर यानी कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है ना? लिखिए या उसका पेज फ़ोटो खींच के है ने मेरे को है ना सेंड कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएंगी, इंस्टाग्राम और खलीबानी का से इंस्टाग्राम मेरी आईडी है हाफिज़ मसूद ख़ान 204।
اس پہ ہے نہیں آپ آ کے انہیں فالو کر سکتے ہیں. فالو کر کے اور میرے قریب آ جائیے. قریب آئے تو اور زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. جو آپ کے کویشچنس رہیں گے, جو آپ کے ہے نہیں مائنڈ میں ڈاؤٹ بھرے ہوئے رہیں گے, وہ آپ میرے سے پوچھ لیں تو کلیئریفیکیشن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اگر ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کرے, شیئر کرے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر. جس طرح سے میں پہلے آپ کو بولا, میں پہلی ویڈیو میں اگر ایک بھی بندہ میرے کو سبسکرائب کرا تو اس کے لیے ویڈیو بناؤں گا, اور کسی اور کے بھی لیے نہیں. اگر ایک ہی بندہ بھی رہا تو اس کے بھی لیے. کیوں بولے تو یہ چیز پرائس لیس ہے بھائی. یہ چیز پڑھانا میرا آخرت کو بنانا ہے, اور آپ کا بھی پڑھنا آخرت بن جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہ اس لیے لہذا کیوں بولے تو بھائی بیسک نالج جو ہے نا قرآن مجید مجہول پڑھتے ہمارے بھائی جن کی عمریں ہو گئی, میرے بہنیں گھروں میں بیٹھے سو پردہ نشین بہنیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, قرآن مجید کو اب آپ دیکھیے, اب خالدین ہے نا, اپن خالدین اصل یہ اس کا پروننسیشن, اس کا جو تلفظ ہے یہ ہے خالدین, لیکن ہمارے بہنیں کیا پڑھتے خالدین. رانگ ہے نا, غلط ہے نا. قرآن مجید کے معنی بدل جاتے. تو وہ چیزیں آپ کو خود کو ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو غلط پڑھے. جس طرح سے میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں پڑھو. اللہ تعالیٰ خود وہ رسول مزمل کے آئے تھے. تو آپ لوگ اپنے اندر شوق لائے کہ آپ کو میرے کو اب یہ سمجھے کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا, میری عمر 20 سال ہے, 30 سال ہے, 40 سال ہے, 45 سال ہے, 50 سال ہے, 100. لیکن یہ سالہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہر ایج جسٹ ہے نمبر. میری نظر میں جو ایج ہے وہ جسٹ ہے نمبر ہے. آج کل کون نہیں جا رہا اوپر, کون بوڑھا بھی چل جا رہا, بچہ بھی چل جا رہا, جوان بھی چل جا رہا. پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے بھائی. تو آپ لوگ سیکھ لو قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے, انداز میں نہیں تو نہیں کم سے کم تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے, کم سے کم دیکھ کر پڑھنے والا بن جائے. اور بولنے کا مقصد یہ کہ بھائی ہمارے کو اتنی کم سے کم بیسک نالج یہ رہنا کہ حرام اور حلال میں ہماری پہچان ہو جائے, کہ ہم یہ کام کر رہے تو حرام کر رہے, یہ کام کر رہے تو حلال کر رہے. تو یہ چیزوں میں ہمارے کو پہچان ہونا. اور بڑے جو بھی ہے بچوں کو آج کل کیا ہو گیا معلوم, بچوں کو ہاتھوں میں موبائل دے دیے, ارے بچے بڑے ہو گئے. لیکن نہیں, بچوں کو موبائل دیجیے, زمانے کے حساب سے چلیے, لیکن بچوں کے اوپر نظر رکھ کے ان کو قرآن کی طرف راغب کریے, مسجد کی طرف راغب کریے, نماز کی طرف راغب کریے. اگر ہمارا مسلمان بھائی چھوٹا بچہ بچپن سے نماز پڑھنے کا عادی رہیں گا تو بڑا ہو کے بھی نماز پڑھیں گا. کہیں بھی رہا تو پڑھیں گا نماز, نہیں پڑھیں گا بلکہ نہیں پڑھیں گا. لیکن اس کو نماز کا عادی کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو نماز کا عادی بنائے, بچے کو پیچھے نہیں پڑھے. اس کے یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, علماء کرام بولتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے, حدیث مبارکہ بھی, اگر بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اس پر نماز فرض ہے. اگر 10 سال کا ہو گیا, اگر نماز نہیں پڑھا تو اس پر تنبیہ کرو. ماں باپ کے اوپر ہے یہ فرض, تنبیہ کرنا ہے بھائی. نماز کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے, اچھے باتوں میں بٹھائے, یہ بیکار چیزوں میں, فضول چیزوں میں, فضولیات میں اپنا وقت برباد مت کرے. اچھے چیزیں اگر ہاتھ میں دے رہے تو آپ یہ اس سے ہے نہیں, ہر چیز یہ صبح سے شام تک کے جو بھی ہے اس بچہ کر رہا, چاہے بڑا ہو گیا 19 سال, ٹین ایج چل رہی اس کی, 20 سال 21 سال کا بھی ہو گیا, تو شام میں بٹھا کر پوچھے, بیٹا صبح سے شام تک تو کیا کرا, آپ کیا کرے, کیا کرے, یہ کرے, اچھا یہ کرے, تو اس میں کیا غلطی ہے, اس کی سدھارے. صحیح ہے نا. تو وہ چیزیں آپ اپنے اندر پہلے اپنے آپ کو بدلے, پھر اس کے بعد بچوں کی طرف ڈلے. کیوں بولے تو ہمارے بچے آج بچیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ, میں بہت درد مندانہ اپیل ہے, میں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آتے اور دل بہت روتا ہے اندر سے. تاکہ کیا کرنا, غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بچیاں, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. بھائی کیا ہو گیا ہماری قوم کو, آپ ہی سوچو. آپ لوگوں کے اندر اب یہ بات میں آپ لوگوں تک پہنچایا ہے یوٹیوب کے ذریعے. آپ لوگ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, تاکہ ہم بچوں کو ہے نہیں اچھی طرح سمجھائے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ کام کرنے سے اتنا گناہ ملتا ہے, یہ کام کرنے سے اتنا ثواب ملتا. اتنی بڑی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے آپ لوگوں کو, تاکہ آپ لوگ
آپ لوگ اچھے راستے پہ، سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم کے راستے پہ، اچھے راستے پہ، جو سیدھا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف لے کے جاتا، جو جنت کی طرف لے کے جاتا، وہ راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جو غیر مسلم ہے، ہماری دعا یہ کہ اللہ جلد سے جلد ان کو اسلام قبول کرائے اور اسلام کا ایک سپاہی بنائے، اور اگر ان کے حق میں اسلام کی دعوت نہیں ہے، اسلام میں آنا نہیں ہے، تو یا اللہ ان کو ہے نیست و نابود فرمائے، ان کی سازشوں کو ختم فرمائے۔ یہ دعا ہے۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔